السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعة اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وعلموهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی حافظہ اللہ، مہمانان گرامی قدر، جامعہ اسلامیہ سنابل کے عمید محترم برادر گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم رئیس الدین سنابلی مدنی حافظہ اللہ، محترم موقر اساتذہ گرامی قدر، اور اسی طرح سے مادر علمی سے نسبت رکھنے والے تمام احباب، قدیم جدید منتسبین، عزیز طلبہ، واقعی یہ سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس طرح یہاں ان باتوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس حوصلہ افزائی پر کہ یہ مادر علمی ہے، میں یہاں کا طالب علم ہوں، خوش اچھی ہوں، آپ حضرات کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، ذمہ داران کے سامنے کھڑے ہو کر چند باتیں کہنے کا یہ موقع میسر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ عز و جل ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ علم دین کے طلبہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دو چار منٹ میں جو ایک دو باتیں کہی جا سکتی ہیں بطور نصیحت، جبکہ نصیحت کا میں خود سب سے زیادہ مستحق ہوں، محتاج ہوں، وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ اس وقت دینی تعلیم کے سلسلے میں، دینی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو فضا دکھائی دے رہی ہے وہ بڑی حیرتناک ہے، افسوسناک ہے۔ بڑی تعداد تو ایسے لوگوں کی ہے جو علم دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، علم دین حاصل نہیں کرنا چاہتے، اسے پسپائی، پستی، پچھڑے پن کا سبب سمجھتے ہیں، دقیانوسی سمجھتے ہیں، دنیاوی ترقی میں، مادی معنوی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی تعداد تو اس سے دور ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے ہمارے عزیزوں کا، طلباء کا یا ان کے سرپرستوں کا، جو اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں بھیجتے ہیں، اور طلبہ بڑی تعداد میں اداروں کا رخ کرتے ہیں، ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پڑھ تو رہے ہیں، دین کا علم حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں دنیوی علوم کی رغبت اور اس کا میلان بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے اس کے ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر جدید دنیا میں جو لوگ میدانی دعوت میں، خواہ وہ علم والے نہ ہوں، میدانی دعوت کے افراد نہ ہوں، دنیوی علوم سے ان کا رشتہ ہو، تعلق ہو، انہیں شہرت کی بلندیاں مل رہی ہوں، مقبولیت حاصل ہو رہی ہو، ہندوستان کے اندر اور بیرون ہند بھی انہیں پوری دنیا میں میڈیا کی دوش پر جگہ مل رہی ہو، ایسے لوگوں سے کافی متاثر اور مرعوب دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور دینی علم کے گہوارے میں رہنے اور یہاں پر پرورش پانے اور بہت زیادہ باوقار ذی علم اساتذہ کرام کی تربیت میں رہنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر صرف اور صرف دین کے طالب علم رہ گئے، عالم فاضل رہ گئے، دعوت کا کام کرنے لگے، تصنیف و تالیف کے میدان میں رہ گئے، ممبر اور اسٹیج پہ خطبے اور درس دیتے رہ گئے، یا مثال کے طور پر امامت اور خطابت کے منصب سے جڑے رہ گئے، یا کسی دینی دعوتی ادارے سے منسلک رہ گئے، تو پھر یہ بہت زیادہ پچھڑے پن کی بات ہوگی، اور یہ تو بہت ہی محدود ہماری اور آپ کی
زندگی کا ماحول بن جائے گا کہ ہمارے پاس ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر کافی کوشش کرتے ہیں، پیر مارتے ہیں، کوئی کسی کلاس کے بعد ادھر ادھر عصری علوم کے حصول کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصری علوم پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، اس کی حلت کا، حرمت کا، جواز عدم جواز کا، یہ مطلب نہیں۔ رجحان اور میلان کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو آپ کی عظمت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ طالب علم، علم والے، علماء، فضلاء، ان کی اہمیت اور مقام کو تو آپ ایسے بھی ہمیشہ اساتذہ گرامی کے زبانی سنتے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارتیں طلباء علم کو دی گئی ہیں، اس سے حقیقت میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے والے یا دنیاوی طور پر بہت زیادہ پاپولر ہو جانے والے، شہرت کا مقام حاصل کر لینے والے، یا دنیا میں مادہ حاصل کر لینے والے، منصب دنیاوی مناصب پر فائز ہو جانے والے، گرچہ میرے بھائیوں دنیا میں بڑا استقبال ہے ان کا، بڑا ویلکم ہے ان کا، ان کی بڑی میرے بھائیوں آؤ بھگت کی جاتی ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے، انہیں ویلکم کیا جاتا ہے، اور بڑی قبولیت انہیں حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ قبولیت اور یہ استقبال دنیا داروں کی طرف سے ہے، دنیا کی طرف سے ہے، مادے کی طرف سے ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر دین کے علم سے محروم کر رکھا ہے، کتاب و سنت کے خالص علم سے محروم کر رکھا ہے، سنت اور اہل سنت کے منہج اور ان کے موقف سے محروم کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے استقبال ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے قبولیت انہیں ملتی ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے انہیں پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن ہمارا مقام کتنا اونچا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں صرف اور صرف اندازہ لگائیں 1-2 منٹ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا استقبال کر رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ویلکم کہہ رہے ہوں، مرحبا کہہ رہے ہوں، اور آنے والی امت کو یہ تعلیم دے کے جا رہے ہوں کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایسے لوگ آئیں گے جو کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے، سنت کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان طالبان علم سے جب تمہاری ملاقات ہو تو تمہیں چاہیے کہ انہیں ویلکم کہو، انہیں خوش آمدید کہو، ان کا استقبال کرو، انہیں گلے لگاؤ، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوہم قال علموہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستقبل میں ساتھیوں، صحابہ، مستقبل میں ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو علم حاصل کرنے والے ہوں گے، علم دین کے طلبگار ہوں گے، متلاشیان علم اور حکمت ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے تمہارا سابقہ ہوگا، تمہارے پاس آئیں گے، تم سے ملاقات ہوگی۔ ایسے لوگوں سے جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو انہیں معمولی مت سمجھنا، ان کی قیمت کو سمجھنا، ان کی آؤ بھگت ہونی چاہیے، انہیں ان کا مقام دیا جانا چاہیے۔ انہیں کیا کہنا؟ ان سے کہنا مرحباً مرحباً بوصیت رسول اللہ، مرحباً مرحباً۔ آپ سوچئے استقبال ہے، آؤ بھگت ہے، خوش آمدید، ویلکم ہے تمہارے لیے، آؤ تمہیں گلے لگانا ہے ہمیں۔ تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے استقبال کر لینا ان کا، میری طرف سے مرحبا کہنا ان کو، اور وہ علم حاصل کرنے کے طلبگار ہوں گے تو تمہیں سب سے پہلے میرے علم کی وراثت ملی ہے میرے ساتھیوں، تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کو اس دین کا علم پہنچا دینا، اقنوہم، انہیں علم سکھا دینا، علموہم، انہیں تعلیم دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ میرے بھائیو آپ بتائیے کہ کس کا استقبال کر رہا ہے، کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ کا استقبال ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی استقبال ہے۔ آپ سے زیادہ عظمت والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کو اپنے احساس کمتری سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا بڑی رنگین ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ دنیا رنگین ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ وہ سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں، ہمیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ذمہ داران کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی قدر کو سمجھو، اس کی قیمت کو سمجھو۔ تو ایک اخلاص کے ساتھ، پوری جدیت کے ساتھ علم دین، علم کتاب، علم سنت، علم منہج سلف، یہی آپ کا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دنیا غلام بن کر کے، دنیا ذلیل ہو کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ رنگین دنیا تمہیں اور تمہاری نگاہوں کو کہیں خیرہ نہ کر دے، یہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حضرت صفوان
بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھاری دار غالباً کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا جئتک لأطلب العلم، اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، طالب علم ہو، طالب علم دین ہو، مرحبا ہے تمہارے لیے، خوش آمدید ہے تمہارے لیے، آؤ تمہارا استقبال ہے، دربار نبوت کی میں اور زمان نبوت سے آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ہی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ آپ کے لیے، آپ کے بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس کے بعد کے ہر طبقے کے لیے تا قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلسل یہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے اندر کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا، کچھ لوگوں کو آباد کرے گا، کچھ لوگوں کو بپا کرے گا۔ میرے بھائیوں، کس کام کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا یستعملهم فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے کام میں لگانے کے لیے۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت کا اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے، اس کے نبی کے فرامین کا علم حاصل کرے، اس کے امت، اللہ کے نبی کی امت کے اسلاف امت صحابہ تابعین طبع تابعین خیر القرون کی سیرت کا، ان کی زندگیوں کا، ان کے موقف کا علم حاصل کرے۔ اس سے بڑی اطاعت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کا کام کرے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے مخاطب آپ ہیں، اس کے مخاطب آپ ہیں، اس کا مصداق آپ ہیں، اور اس کی حقیقت میں نمائندگی اور ترجمانی کرنے والے آپ ہیں۔ میں میرے بھائیوں گرانی سے آپ کو بچانے کے لیے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمام ذمہ داران بالخصوص صدر محترم، صدر مرکز شیخ محمد حافظ اللہ، جو ہمارے بہت زیادہ دیرینہ جگری دوست بھی ہیں، بے تکلف بھی ہیں، بہت زیادہ محترم بھی ہیں، حوصلے کے قابل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارے برادرم شیخ ارقم رئیس سلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت دے اور اپنے مشن پر، اپنی کوشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ میرے اپنے موقر اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا، ان تمام کی شکریہ کے ساتھ آج جو اساتذہ کرام کی بڑی ٹیم موقر علماء کی اساتذہ کی موجود ہے، ان سب کے شکریہ کے ساتھ، آپ تمام کی شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں یہ اگر درست ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اگر غلط ہیں تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کی بات کہنے کی، خیر کی بات پر عمل کرنے کی اور خیر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔